شب قدر جب انسان کو نصیب ہو تو ہمیں سب سے پہلے صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار بزرگان دین فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم عشاء کی نماز، عشاء کے فرض سے فارغ ہو جائیں، جب ہم تراویحوں سے فارغ ہو جائیں، ہم نے وطر نہیں پڑھنا، وطر ہم نے آخری شب میں پڑھنا ہے۔ جب ہم ان فرائض سے ادائیگی کر لیں، اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے صلاۃ توبہ کی نیت سے، کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی، کہ منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے واسطے اللہ کے۔ آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آمنا رسول سے لے کر آخری تک۔ اور جن لوگوں کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد نہ ہو وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ، تو ابھی ان کی صلاۃ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ پھر دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت مکمل کر لیں گے، پھر دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے۔ جب اور جن کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد نہ ہو وہ دوبارہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر جب وہ دوسری رکعت میں پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے سے جب آپ قاعدے کی طرف لوٹیں گے، پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، جب آپ تسبیح پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ سجدے میں رکیں گے، اور جب آپ دوسری رکعت میں سجدے میں رکیں گے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ایسے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور یہی وہی نماز نفل صلاۃ توبہ ہے کہ جب ہم آخری سجدے میں جا کر اپنے رب سے دعا کریں گے وہ دعا مقبول بارگاہ ہوگی۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے ہم اپنے آپ کو سلینڈر کر دیں گے، کیونکہ جب ہم دوسرے سجدے کے اندر داخل ہوں گے تسبیح پڑھنے کے بعد ہم اپنے رب سے التجا کریں گے تو ہمارے اندر ایک کیفیت بنے گی، ایک فیلنگز بنے گی، ہمارے اندر ایک ٹھنڈک سی ہوگی اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور ہم یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو وہ تم کو تھام لے گا۔ وہ غفار ہے، پھر اس کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر اس کی صفات حقیقی جو غفار ہے وہ سمندر کی طرح جوش میں آئے گی اور تم کو اپنے آغوش میں لے لے گی اور تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گی۔ اس کے بعد پھر آپ قاعدے کی حالت میں آ جائیں، پھر آپ اتحیات پڑھ کر آپ نماز کو مکمل کر لیں اور سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ سجدہ میں چلے جائیں، اور پھر سب سے پہلی دعا جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سجدے میں جائیں گے، یاد رکھنا سب سے پہلی دعا جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، وہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، وہ ان کے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے ماں باپ بیمار ہوں
ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور جب اپنے ماں باپ کے لیے سجدے میں جا کر دعا مانگ لیں، اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں، جس کے لیے آپ جب اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو شریک کرتے ہیں، اپنے احباب کو شریک کرتے ہیں، اپنے دوست یار کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کو شریک کرتے ہیں، اور جب سجدے میں جا کے اللہ کے دوستوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور جب شب قدر میں کوئی وسیلے سے آپ دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوتی، وہ ملائکہ اس دعا کو عرش عظیم پر لے جاتے ہیں، اور وہ مقبول بارگاہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھی صلاۃ توبہ کا طریقہ۔ صلاۃ توبہ پڑھنے کے بزرگان دین نے کئی طریقے کار سمجھائے ہیں۔ کچھ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ صورت جو وہ طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جو میں نے خود طریقہ کار کیا ہے۔ اور صلاۃ توبہ سب سے پہلے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جب مجھے زیارت ہوئی، جب میں وہاں گیا تو جو ریاض جنہ کا جو مقام تھا، جب مجھے وہاں نماز پڑھنے کی سعادت ملی تو سب سے پہلے میں نے صلاۃ توبہ پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے دوسری صلاۃ اور دوسرے نوافل پڑھے۔ لیکن جو شخص سب سے پہلے صلاۃ توبہ سے آغاز کرتا ہے، اس کی کوئی بھی عبادت رائگاں نہیں جاتی۔